علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. علم الشريعة غيث سح وابله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين، وبعد. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير، رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير، رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199 سے ہے، 189 سے ہم سبق شروع کریں گے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأحلة، چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت ہے، مقررہ اوقات میں، للناس ہی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی چاند مواقیت ہے، وقت بتانے کا کی چیز ہے، للناس ہی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بأن کہ تأتو تم آؤ، البیوت گھروں میں، من ظہورها ان کے پیچھے سے، ان کی پشت کی جانب سے، ولیکن البر لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا جو پرہیزگاری کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم گھروں کی طرف آؤ، من ابوابها گھروں کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح حاصل پا جاؤ، کامیابی حاصل پا جاؤ۔ اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ چاند کی جو بدلتی ہوئی کیفیات ہیں
یہ لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے، وقت بتانے کے لیے اور حج کے تعین کے لیے ہے۔ اور حالت احرام میں تمہارا اپنے گھروں کے پیچھے سے گھروں میں داخل ہونا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، لہذا اپنے گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے ہی داخل ہوا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ گھروں کے پیچھے سے وہ کیوں آتے تھے، یہ انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ پچھلی آیت میں روزہ اور ارکان حج اور بتایا گیا تھا کہ یہ اسلام سے ہے، روزہ اور حج یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اب پچھلی آیات میں ارکان اسلام میں صرف روزے کے احکام کو بیان کیا گیا تھا، اور اس آیت میں حج کے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ ان دونوں کا تعلق چاند سے ہے، کیسے؟ چاند نکلتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند نکلتا ہے تو ہم مہینے کی تبدیلی کو سمجھتے ہیں کہ اب مہینہ تبدیل ہو گیا ہے، اب شعبان ختم ہو گیا ہے، اب رمضان شروع ہوا ہے، اب رمضان ختم ہوا ہے، اسی طرح سے اب ذیقات ختم ہوا ہے، اب حج کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ دونوں کا تعلق جو ہے وہ چاند سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کے بعد حج کے احکام سے قبل چاند کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے تاکہ لوگ ان اراکین کو کما حق ہو ادائیگی کر سکیں اور لوگوں کو پتہ ہو۔ لوگوں کو یہ علم ہو کہ ان عبادات کے ساتھ چاند کا تعلق کس قدر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان جاہلانہ رسومات کی بھی تردید ہو جائے جو حج اور عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد وہ لوگ کرتے تھے۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانوا اذا احرموا فی الجاہلیۃ آتوا البیت من ظہرہ فانزل اللہ تعالی ولیس البر، کہ یہ لوگ جب احرام انہوں نے باندھا ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو یہ اپنے گھروں میں یعنی مکہ کے رہنے والے ہی تھے، اور جب انہوں نے احرام باندھا ہوتا تھا اور کسی ضرورت کے لیے کسی چیز کے لیے اپنے گھروں میں آنا پڑ جاتا تھا تو گھروں میں دروازے کی طرف سے نہیں آتے تھے، بلکہ گھروں کی پچھلی جانب سے آتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کہنے کی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی جانب سے آؤ، نیکی تو یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4512۔ اب يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم دونوں کا تعلق انصار سے ہے، عرض کی اللہ کے رسول چاند کی حالت کیوں بدلتی ہے، کبھی یہ دھاگے کی طرح باریک ہو جاتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ مکمل بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی گھٹتا رہتا ہے، سورج کی طرح ایک حالت میں کیوں نہیں رہتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر یہ واضح کر دیا کہ چاند کا گھٹنا اور چاند کا بڑھنا یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے وعدوں کی میعاد مکمل کر لو، معلوم کر لو، اور اپنے تمام معاملات اور لین دین کا وقت متعین کر سکو، اور چاند کی جو بدلتی کیفیت ہے اس سے ایام حج کو معلوم کر سکو، اور عورتیں اپنی عدت شمار کر سکیں، اور انسانی جو معاملات ہیں لین دین کے نظام کو منظم کرنے کے لیے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا اس میں نہایت ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو کی طرح ایک حالت میں نہیں رکھا۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ
سورج کے ساتھ ان شرعی احکام کا تعلق ہے جو دن کی روشنی میں انجام دیے جاتے ہیں، جیسے ہے نماز کا تعین ہے، سحر و افراد کا سحری اور افطاری کا تعین ہے، اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جب ان ایام کی مدت ایک ماہ سے تجاوز کر جائے تو اس کا صحیح تعین چاند سورج سے نہیں بلکہ چاند سے ہوتا ہے، جیسے بیوہ مطلقہ کی عدت ہے، مدت حمل ہے، رضاعت ہے، زکوٰۃ وغیرہ کا تعین ہے۔ تو قمری سال جو ہے وہ چاند کے مطابق ہی ہوگا۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ چاند اور سورج جو لوگ کرتے ہیں نا کہ روزہ سوجیا کے ساتھ رکھ لیا، میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی سمجھ کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ چاند جو سورج ہے وہ پاکستان کا استعمال کریں اور چاند جو ہے وہ سعودیہ کا استعمال کریں، جبکہ جو چاند ہے وہ گھنٹے، جو سورج ہے وہ گھنٹے بتانے کے لیے ہے اور چاند جو ہے وہ دن بتانے کے لیے ہے۔ گھنٹوں کا جو اعتبار ہے وہ ہم سورج کے ذریعے کرتے ہیں، جیسے مثلاً کیا ٹائم ہو گیا ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، ہم سورج کی حرکت سے اس کو ہم پکڑتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور چاند ہمارے لیے دن کو تعین کرتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، جو چاند کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے۔ جو لوگ پرانے ہیں جن کا تھوڑا سا تجربہ ہے چاند دیکھنے کا، ہمارے والد صاحب الحمدللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بتاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر تاریخ آگے یا پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور والد صاحب فرماتے ہیں کہ چاند اتنے دن کا نہیں ہے، چاند اتنے دن کا ہے، اور بعد میں وہ تاریخ کا تعین وہ اسی اعتبار سے ہو جاتا ہے جس اعتبار سے والد صاحب نے کہا ہوتا ہے کہ چاند اتنے دن کا ہے۔ تو یہ تجربے کی بات ہے، تو جو لوگ چاند کو مستقل دیکھنے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو چاند جو ہے وہ دنوں کا تعین چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں چاند کی بدلتی کیفیت سے جہاں انسان اپنے معاملات کو منظم کر سکتا ہے، وہاں سے اوقات حج کو بھی معلوم کرتا ہے۔ اوقات حج کون کون سے ہیں؟ اوقات حج ہیں شوال اور ذوالقعدہ کا مہینہ، اور حج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ ظاہری بات ہے چاند نکلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہینہ ختم ہو گیا ہے، یہ مہینہ ابھی شروع ہونا ہے، یہ مہینے کے کتنے دن ہوئے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ تھا کہ احرام باندھ لینے کے بعد اگر محرم کو کسی ضرورت کے تحت دوبارہ گھر آنا پڑ جاتا تو وہ دروازے کی بجائے گھر کی پچھلی طرف سے یا پچھلی دیوار کی کھڑکی سے داخل ہوتا۔ تفسیر طبری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری کے گھر میں داخل ہوئے تو انصاری صحابی بھی آپ کے ساتھ ہی اسی گھر کے دروازے سے داخل ہو گیا، تو لوگوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کی حالت میں تو دروازے سے کیوں داخل ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی تو دروازے سے داخل ہوئے ہیں، میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو حمص ہوں۔ ان دنوں میں قریش کو حمص کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور یہ بھی جاہلیت کے زمانے میں قریش نے اپنے لیے ایک امتیاز مقرر کیا تھا کہ انہوں نے اپنا نام حمص رکھا تھا، اور حالت احرام میں صرف یہی لوگ قریش والے تھے جو دروازے کی طرف سے گھر داخل ہوتے تھے۔ تو اس پر آپ کے اس جواب پر اس نے کہا کہ مانا کہ آپ حمص ہیں، لیکن آپ بھی تو اسی دین پر ہے جس دین پر ہم ہیں، آپ بھی میں بھی آپ ہی کے دین پر ہوں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واضح اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ نیکی جاہلیت کی رسم و رواج کی ادائیگی میں نہیں ہے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا نام نیکی ہے۔
کیونکہ شریعت نے کہ منع کردہ جو امور ہیں ان کا ترک کرنا اور جائز کاموں کی بجا آوری، وہ انسان جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شریعت نے منع نہیں کیا اور ان کاموں کا اہتمام کرتا ہے جو شریعت نے کرنے کے لیے کہا ہے، تو یہی تو اصل میں متقی بننے کا ایک نسخہ ہے۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ احرام کے درمیان احرام باندھا ہوا ہو تو آپ گھر میں نہیں آ سکتے، یعنی اجازت دے دی کہ گھر آ سکتے ہیں۔ جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کر دیتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے بہترین لوگ، تم میں سے جو عزت والا اور اکرام والا ہے اللہ کے ہاں، وہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں سے نجات دیتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے تکلیف و پریشانیوں سے نکال لیتا ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر رکھنا، جو جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرنا، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا، یہ اصل میں نیکی ہے۔ احرام باندھا ہوا ہو تو گھروں کے اندر دروازے سے داخل ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ضرورت کے تحت گھر پہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ صرف زمانہ جاہلیت کی بات نہیں ہے، ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ، ہم نے خود ان کو دیکھا مکہ کے اندر کہ وہ یہاں سے حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن کسی ضرورت کے تحت انہیں واپس اپنے ہوٹل میں جانا پڑ گیا ہے حج کے ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ سے شروع ہوئے ہیں، اور انہیں جب 8 تاریخ کو مینا لے جایا گیا ہے، مینا جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کے ترلے کرتے ہیں کہ یار تم چلے جاؤ ہوٹل میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے جانا۔ ہم نے پوچھا بھی جائز کیوں نہیں ہے جانا؟ کہتے یار ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے جس نے ہمیں حج کی ٹریننگ کروائی تھی اس نے کہا تھا کہ 8، 9 اور 10 کو آپ نے بغیر ٹنڈ کروانے سے پہلے یا بال منڈوانے سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا واپس۔ کیوں جی؟ اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، بس اس نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ گھر نہیں آنا۔ تو یہ اتنی بات درست نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر ضرورت کے تحت آیا جا سکتا ہے اگر انسان نے احرام باندھا ہوا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں سے جب مکہ سے لوگ، یہاں سے جب عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تب بھی احرام کی صورت میں احرام باندھے ہوا ہو تو یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سیدھا مکہ جائیں گے، یا آپ گھر جا نہیں سکتے، یا آپ گھر میں آرام نہیں کر سکتے، یا آپ جو ہے ہوٹل جا کر رک نہیں سکتے۔ احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر ہوں گی، باقی آپ جا سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، کھانا پینا کھا سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، آرام بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ فریشن اپ ہو جائیں تو آپ دوبارہ سے اپنے جو عمرہ ہے اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں سے ہم جب جائیں گے تو سیدھا پہلے مکہ جائیں گے، سیدھا حرم پہنچیں گے اور جا کے ہم لوگ جو ہے وہ عمرہ کریں گے۔ یہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ پاکستان سے سفر کر کے جا رہے ہیں اور آپ 4,500 کلومیٹر کا سفر ہے، تھکاوٹ بھی ہوگی، کوئی تقریباً انسان جو ہے وہ 10-12 گھنٹے کھپ جاتا ہے یہاں سے نکلنے سے لے کر وہاں پر اترنے تک، اور پھر وہاں سے ایجنٹوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوتے وہ 3-4-5 گھنٹوں میں مکے پہنچتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی حالت تو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹلی عمرہ کرنے جا سکے، اپنے گھر میں جا سکتا ہے جو ہوٹل میں اس کو رہائش دی گئی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایجنٹوں نے کام خراب کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، آپ کا سامان رکھ لیتے ہیں اور آپ کو بڑی جو ہے نا وہ ایک پدرانہ شفقت کے ساتھ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ جائیں جا کے عمرہ کر کے آئیں۔ ہاں آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ اپنا سامان یہاں چھوڑ جا سکتے، ہوتا کیا ہے کہ ابھی ان کے کمرے خالی نہیں ہوئے ہوتے، وہ کمرے جو ہیں وہ ابھی حجاج نے خالی کرنے ہوتے ہیں جن کی فلائٹ ہوتی ہے یا جنہوں نے مدینے جانا ہوتا ہے۔ اب ان کو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھی ہمارے پاس ابھی کمرے اویلیبل نہیں ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ 3-4-5 گھنٹے ان کو عمرہ کرتے کرتے لگ جانے ہیں، تھکے بھی ہوئے ہیں، طواف کریں گے تو طواف کرنے کے بعد ان کی بس ہو جائے گی، پھر جب تک یہ وہاں پر بیٹھیں گے نہیں مجبوراً تب تک یہ
واپس نہیں آ سکیں گے۔ اب پہلے عمرہ طواف کیا، پھر سعی کی، سعی کرنے کے بعد پھر انہیں وہاں رکنا بھی پڑتا ہے، تھوڑے تو ایزی ہوئے بیٹھے نوافل وغیرہ پڑھے، تب تک ان کے کمرے خالی ہو جاتے ہیں۔ اب حجاج بیچارے یہ سمجھتے ہیں یا معتمرین بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی شرعی عذر ہے، میں احرام کی حالت میں اپنے ہوٹل میں نہیں جا سکتا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، آپ ہوٹل میں جا سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، کھانا پینا کھا سکتے ہیں، نہانا ہو نہا سکتے ہیں، احرام کی چادر اگر گندی ہو جائے تبدیل کر سکتے ہیں، عورتیں اپنا لباس کوئی چیز تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ عورتوں کا لباس احرام وہی ہے جو عام عمومی لباس عورتیں اپنے گھروں کے اندر استعمال کرتی ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سفید سکاف پہن کر جائیں گی یا سفید لباس پہن کر جائیں گی، ایسا بالکل درست نہیں۔ ہم نے مکہ میں رہتے ہوئے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ عورتیں یہاں سے سفید رنگ کے کپڑے پہن کے جاتی ہیں جس سے سارا جسم جھلکتا ہے، اور باندھا کیا ہوا ہے؟ احرام۔ یہ سب سے غلط ترین بات ہے۔ مکہ میں 3 سال کام کیا ہے میں نے، عورتیں جو ہے وہ اپنا عبایا پہنے، کیونکہ مکہ کا جو موسم ہوتا ہے وہ گرمی والا اور پسینے والا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ لون کا یا کاٹن کا نیا سوٹ آپ نے احرام کے لیے پہن کر جانا ہے سفید رنگ کا۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یا سفید سکاف لینا ہے۔ آپ کا جو عمومی برقع اور عمومی جو عبایا آپ لوگ پہنتے ہیں، اگر وہی آپ پہنے اپنے عام گھر کے جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر، تو یہ سب سے بہترین بات ہے۔ بلکہ میں تو اکثر جن کو حج عمرے کا طریقہ جب سکھاتا ہوں یا اس بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ لازمی طور پر کہتا ہوں کہ آپ نے جو جوتی پہننی ہے، جو آپ نے کپڑے وہاں پر جا کر پہننے ہیں، وہ خاص طور پر خواتین اور لازمی طور پر یہاں پر پہلے 2 3 4 بار پہن لیں۔ جوتی اگر لگ رہی ہے پتہ چل جائے گا لگ رہی ہے۔ اور وہاں کا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو جوتی نہیں خرید کے لے جاتے، وہاں گئے ڈبہ پیک جوتی کھول لی، اس کو پہنا، اور پہلے دن ہی پاؤں میں اتنے بڑے بڑے چھالے پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جوتی تو پہن کے چیک ہی نہیں کی ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جوتی کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اور جب وہاں جا کے پہنتے ہیں اب وہ نئی جوتی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ اڑپس کرتی ہے اور پاؤں میں چھالا ڈال دیتی ہے۔ اور مکہ میں ٹوٹل جو عبادت ہے وہ چلنے کی ہے، گھر سے نکلنا ہے چل کے ہوٹل سے مسجد حرام میں جانا ہے، کعبہ کے پاس جانا ہے، تو کئی ہوٹل ایسے ہیں کہ 1.5 کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے، اور یہ چلنا کن لوگوں کو پڑتا ہے؟ جو دہی لینے بھی جائیں تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، وہ بیچارے پھر وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت سے سمجھ کے آتی ہے کہ چاند کے ذریعے لوگوں کو روزہ اور حج کے ایام کی خبر ہوتی ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو طے کرنے کے لیے، وقت طے کرنے کے لیے اوقات معلوم ہوتے ہیں، یعنی چاند کے ذریعے دنوں کا اور مہینوں کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے بعد حج اور عمرہ میں جو موجودہ جاہلانہ رسومات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن میں نے ایک آپ کو بتائی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید احرام کی حالت میں اپنے ہوٹلوں میں نہیں رک سکتے، ایسا غلط ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ نیکی اور جاہلانہ رسم و رواج پر عمل کرنے میں، نیکی جو ہے وہ جاہلانہ رسم و رواج پر عمل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں ہے، اللہ کی طرف سے پرہیزگاری اختیار کرنے میں ہے، اللہ کے جو دیے گئے جو امور ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نیکی ان کو کرنے میں ہے، اور ایسے امور جن سے رکنے کا حکم ہے، نیکی ان سے رک جانے کا نام ہے۔ نیکی اپنی مرضی کے مطابق کہ جی ہم گھروں کے اندر جو ہے وہ گھروں کی بیک سائڈ سے داخل ہو جائے، یہ نیکی نہیں ہے۔ متقی اور پرہیزگار بننے میں ہی انسان کی کامیابی مضمر ہے، اور تقوی اختیار کرنے سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ مصائب اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وقاتلوا، اور تم قتال کرو، لڑائی کرو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ نے
چاند اور عبادت اور لوگوں کے معاملات کے اوقات مقرر کرنے کے لیے چاند کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ معاونت کرتا ہے، اور اسلام کا اہم رکن حج حرمت والے مہینوں میں ادا ہوتا ہے، اور دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا حرام ہوتا تھا۔ تو ان آیات میں جو آگے ہم پڑھیں گے، اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین اگر تم سے ان حرمت والے مہینوں میں لڑے تو پھر تم ان سے لڑو، تمہیں اپنے دفاع کا حق ہے، پھر تم ان کے لیے جہاد کرو۔ شان نزول شان آیات کا یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام مشرکین نے جب اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا، تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر اپنے قربانی کے جانور جو تھے اسے ذبح کیا اور مشرکین سے اس شرط پر صلح کر لی کہ ہم اگلے سال واپس لوٹ کر جائیں گے، اور آئندہ سال 3 دن کے لیے مسلمانوں کو مکہ میں داخلے کی اجازت ہوگی اور طواف کریں گے، عمرہ وغیرہ کریں گے، اور آئندہ سال جب اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب نے عمرہ کی تیاری کی تو یہ خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ ممکن ہے قریش معاہدے کی پاسداری نہ کریں۔ اب وہ حرمت والا مہینہ تھا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ شاید حرمت والے مہینہ ہونے کے باوجود قریش جو ہیں وہ لڑائی کریں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ تو صحابہ کرام نے حرمت والے مہینوں میں حرم میں لڑائی کرنے کو ناپسند جانا، حرمت والا مہینہ بھی ہوگا اور حرم بھی ہوگا تو لڑائی اگر ہو گئی تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے کفار کے ظلم اور ستم کو برداشت کرتے ہوئے 18 سال کا طویل عرصہ گزارا تھا۔ 13 سال کا عرصہ گزارا تھا، لیکن ان کٹھن حالات میں مسلمانوں کو ظلم اور ظلم کو برداشت کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلے 13 سال مسلمان مکہ میں رہ چکے تھے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے، کفار کا ظلم اور ستم ختم نہیں ہوا، تو ٹوٹل ملا لیے جائیں تو یہ 18 سال بنتے ہیں۔ اب اس دوران مسلمان یکے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کی جنگیں لڑ چکے تھے، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب نبوت کے 18ویں سال میں اللہ کے رسول نے عمرے کا ارادہ کیا، لیکن کفار نے آپ کو عمرے سے روک دیا، اور پھر وہاں پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس شرط پر صلح ہوتی ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، آئندہ سال 3 دن کے لیے مکہ آئیں گے، عمرہ وغیرہ کریں گے، اور آئندہ سال جب عمرے کی تیاری کی گئی صحابہ کرام کو بدعہدی کا ڈر تھا، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کفار ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں حرمت والے مہینے میں ان سے لڑنا پڑے۔ اب صحابہ کرام کا یہ تذبذب جب اللہ کے رسول کو سمجھ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تذبذب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت اور ربیع بن انس سے مروی ہے کہ مشرکوں سے جہاد کی اجازت میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ جب جن مشرکوں نے تم پر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑائی کرو، کیونکہ انہوں نے یہی اسلام قبول کرنے کے سبب تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا اور اپنے عہد کو توڑتے ہوئے تم پر جنگیں مسلط کی تھیں، لہذا اب تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور قتال فی سبیل اللہ سے مراد اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان کارزار میں اپنی طاقت کے جوہر دکھانا ہے، اور حتۃ المقدور دشمن کو مغلوب کر کے کلمہ حق کو بلند کرنے کی کوشش کرنی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا
ایک شخص اپنی بہادری جتلانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص حمیت اور قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لڑتا ہے۔ تو فرمائیے ان میں سے کون شخص ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، نہ اپنی قوت دکھانے کے لیے لڑے، نہ قومی غیرت اور حمیت دکھانے کے لیے لڑے، نہ ریاکاری کے لیے لڑے، تو لڑے اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے دین کی بات بلند ہو، شریعت کا عالم بلند ہو، وہی جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کہ مشرکوں سے لڑائی کی اجازت دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نے لڑائی کے درمیان زیادتی نہیں کرنی، لڑائی کرو، قتال کرو، بس ٹھیک ہے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا۔ جیسے لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، لاشوں کو جلا دیتے ہیں، فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں، یہ سب کچھ زیادتی ہے۔ اسلام لڑائی کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، اندھا دھند لڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اندھا دھند لڑتے ہوئے جناب آپ جو ہے وہ نقصان در نقصان، نقصان در نقصان کر لیں، اسلام اس کا حکم بالکل نہیں دیتا۔ حالت جنگ میں زیادتی ہوتی کیا ہے؟ یہ تو کئی اقسام ہے کہ لڑائی میں پہلے ابتدا کر لینا، یا عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور ایسے افراد کو قتل کرنا جو لڑائی نہیں کر رہے، عمارتوں اور گھروں کو بلا وجہ جلا دینا یا منہدم کر دینا، یا پھلدار درختوں کو کاٹ دینا، یا کھیتی باڑی کو آگ لگا دینا، اور لڑائی میں مسلح کر دینا، لاشوں کی بے حرمتی کرنا، ہاتھ، آنکھ، ناک، کان یہ کاٹ دینا۔ جہاد کے اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب مقرر کیے کہ میدان جنگ میں عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، میدان جنگ میں چہرے پر کوئی چیز نہیں ماری جائے گی، دشمن کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، دشمن کو اذیت دے کر قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ دشمن کو قتل کرنے والے اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر ٹانگ کاٹ دو، نہیں، اگر ہاتھ آ گیا ہے تو پھر گردن اتار کے اس کو جلدی فارغ کر دو۔ میدان جنگ میں لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلح نہیں ہوگا۔ اگر دشمن زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو اس پر اعتماد کرنا ہوگا۔ حالت جنگ میں بھی بد عہدی نہیں کی جائے گی، اور حاکم وقت کا جو امیر لشکر کی تقرری ہے اس کو امیر لشکر کو تقرر کرتے وقت تقوی کی وصیت کی جائے گی۔ حاکم جو ہے وہ جس کو امیر بنا کر بھیجے گا، جس کو فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجے گا، اس کو تلقین کرے کہ بھئی تقوی اختیار کرنا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرنا، اور پھلدار درخت نہ کاٹنا، اور سایہ دار درختوں کو نہ کاٹنا، اور دشمن کی آبادیوں کو منہدم نہ کرنا۔ اسلام میں جہاد کا تصور ہے کیا؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے جہاد، اور یہ جو جہاد کا تصور ہے، تصور جہاد ہے، انسانی زندگی کے لیے بنیادی اصول اور ایک عمومی قانون کی شکل میں پیش کیا ہے تاکہ امت مسلمہ اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی جو قیادت کی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آخری ہدایت اور جو ایک نظام ہے، اس نظام کو دنیا پر نافذ کرے، اور یہ نظام جو سراپا خیر ہی خیر ہے، یہ نظام اسلام اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر یہ نعمت ہاتھ سے نکل جائے تو انسان فلاح اور بہبود اور کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے، ہر سعادت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اس فلاح سے انسان کو محروم کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور روکنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے امت مسلمہ پر فرض ہے کہ تمام انسانوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرے، اور اگر اسلام کو پھیلانے میں اگر دشمن کے ساتھ جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، شریعت کے عالم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نافذ کرنے کے لیے، اس امت کو اگر تلوار کے ساتھ قتال کرنا پڑتا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، یا کفار کی جانیں لینی پڑتی ہیں، تو اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ بھی کرنا پڑے گا۔ امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ وہ ایسی قوتوں کا خاتمہ کرے جو لوگوں کو دین اسلام سے ورگلانے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ لوگ خوش دلی کے ساتھ اسلام کو قبول کر سکیں۔ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بلا خوف و خطر دین حق کو قبول کر لے اور اس بلند مقصد کے حصول کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ چاہے وہ جہاد قلم کے ساتھ ہو، وہ جہاد لسان زبان کے ساتھ ہو، یا وہ جہاد اور قتال ہاتھوں کے ساتھ ہو، یا اپنی جانوں کے نذرانے اس میں پیش کیے جائیں، یا کفار کی جانیں لی جائیں، تاکہ زندگیوں میں قانون الہی کا نفاذ ہو سکے اور کوئی بھی شخص اسلام کے خلاف آواز بلند نہ کر سکے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ کے ہاں جو مقرر کیا گیا ہے وہ جنت کی صورت میں ہے۔ مجاہد اور شہید کی جو شان اللہ نے بیان کی ہے، ابھی اس کا لہو زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیتے ہیں، جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اس مقصد کے حصول میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو شہید اور ان کے جو اخراجات اٹھانے والے ہیں اللہ نے ان کو اولیاء کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قائل کو اپنی راہ میں قبول کرے اور سننے والوں کو اولیاء بنائے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو یا ان سے قتال کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ تم جہاں پر ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکال دو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ اشد سخت ہے من القتل قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور تم نہ قتال کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں پر قتال کریں، وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان سے قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی کافروں کی سزا ہے، یہی کافروں کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جہاں بھی انہیں پاؤ ان کو مارو، جہاں سے یعنی مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی ان کو نکال باہر کرو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے، اور مسجد حرام کے قریب ان سے لڑائی نہ کرو، قتال نہ کرو جب تک یہ تم سے خود وہاں پر لڑائی یا قتال نہ کریں، اور اگر مسجد حرام کے قریب یہ تم سے لڑائی کریں، تم سے قتال کریں تو تم بھی پھر انہیں مارو، اور ایسے کافروں کا بھی یہی بدلہ ہے، یہی ان کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کافروں جنہوں نے ایمان کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی، انہیں گھر سے بے گھر کیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اللہ نے ان کے ساتھ لڑنے کا حکم دے کر ایک مسلمان ایک موحد کے عقیدے کو واضح کیا ہے کہ انسان اس وقت تک توحید پر کاربند نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عقیدہ آزاد نہ ہو جائے، کیونکہ انسانی زندگی کی مقدس ترین چیز عقیدہ ہی ہے، اور اسی عقیدے کی بنا پر انسان کے انسانی جسم وہ یا تو مقدس بن جاتا ہے یا رذیل ترین بن جاتا ہے۔ مشرک ہوگا تو اس کے جسم کی کیا اوقات ہے؟ ہر وہ چیز جو انسانی عقیدے کو خراب کرتی ہے اسے گمراہی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور یہ گمراہی
ڈرانے اور دھمکانے کی صورت میں ہو یا فاسد نظام کی شکل میں ہو، موجودہ دور میں اشتراکی نظام اسلام سے دور کرنے اور الحاد پھیلانے میں جو پیش ہے، یہ ایسی گمراہی اور نظام کو ختم کرنا یہ اہل اسلام کا فرض منصبی ہے۔ یہ الحادیت، یہ سیکولرزم، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ ملحدین جو لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والے ہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے ہیں، اور ہم لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ ختم کیسے کریں گے؟ ختم تو کوئی چیز تب ہوگی نا جب ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ یہ ہمیں نقصان کیسے پہنچا رہی ہے۔ جیسے زہر کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے کہ زہر جو ہے اگر کھا لیا تو موت ہو جائے گی، تو اسی طرح اس بارے میں معلومات رکھنا کہ اسلام دشمنی میں کیا چیز پیش ہے، اسلام دشمن کو ہے، یہ اشتراکی نظام، یہ الحادیت، یہ سیکولرزم، تو اس ایسے نظام کو ختم کرنا یہ اہل اسلام کا فرض ہے، کیونکہ اس اسلام نے انسان کو ایک ایسا منہج اور ایسا عقیدہ عطا کیا ہے کہ جو بھی اس منہج اور جو بھی اس عقیدہ توحید کی آزادی کو سلب کرے گا، اس کا یہ جرم، اس کا یہ فتنہ، یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ اس سنگین جرم سے انسان کو، انسانیت کو اسی طرح بتایا جا سکتا ہے کہ اس مجرم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ میں وقاتلوہم، ایسے مجرموں کو جہاں پاؤ وہاں پر قتل کر دو، وقاتلوہم حیث ثقفتموہم، جو اسلام کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، انہیں جہاں پاؤ انہیں وہاں قتل کر دو۔ جس طرح انہوں نے تمہیں مکہ سے بے دخل کیا تھا، تم بھی ان کو مشرکوں کو مکہ سے نکال دو۔ لیکن اسلام نے جنگ کرتے وقت اسلامی اقدار اور اسلام کی جو جنگی ہدایات ہیں ان کو مد نظر رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ لڑائی ہو گئی ہے تو اندھا دھند لڑو اور علاقے برباد کر دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ کفار کا کام ہے کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں تو علاقوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ مسلمان جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد نہیں کرتے، اس کو آباد، مزید آباد کرتے ہیں۔ والفتنة اشد من القتل، لفظ فتنہ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اور کئی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے کہ مشرکین کی جو مسلمانوں کو مکہ سے روکنے کی سازش تھی، اور مسلمانوں اور مشرکین کی ہر وہ حرکت جو انہوں نے دین اسلام کی مخالفت میں کی، مسلمانوں کو مکہ سے روکا، بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا، نماز ادا کرنے سے منع کیا، بیت اللہ میں بت رکھے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کیا، انہیں دوبارہ کفر پر مجبور کیا، ان کے ہجرت کر جانے کی صورت میں ان کا پیچھا کیا، ان کے اموال اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، اور مشرکین مکہ کے یہ تمام جو اسلام مخالف حربے تھے یہ فتنے میں شامل تھے۔ لہذا ان تمام باتوں کا سد باب کرنے کے لیے جہاد ضروری تھا، لیکن اصول اور مراتب کو مقرر کیا گیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ ان سے قتال کرو لیکن ان کو قتل مسجد حرام کے پاس نہیں کرنا۔ جنگ جو ہے وہ مسجد حرام کے پاس سے تم لوگوں نے نہیں کرنی۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ جائے امن ہے، یہاں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر مکہ کو فتح کیا تو آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے، آپ نے حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر فرمایا ان اللہ حبس عن مکہ الفیل
وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین وإنہا لن تحل لأحد كان قبلی وإنہا احلت لی ساعة من نہار وإنہا لن تحل لأحد بعدی، کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو مکہ میں آنے سے روک دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مؤمنین کو اس مکہ کا کنٹرول عطا کر دیا ہے۔ اس میں لڑنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے، مجھ سے پہلے کبھی کسی پر حلال نہیں ہوا، اور مجھے بھی اس میں لڑائی کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ بھی دن کی صرف ایک گھڑی کے لیے اجازت ملی ہے، میرے بعد کسی کے لیے اس میں لڑنا حلال نہیں ہوگا۔ نہ اللہ کے رسول سے پہلے کوئی مکہ کے اندر لڑائی کر سکا تھا، جنگ کر سکا تھا یا مکہ کو فتح کر سکا تھا، نہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کو اجازت ہے کہ مکہ میں وہ لڑائی کر لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1355 اس کا نمبر ہے۔ اگر مشرکین اس مقدس مقام پر لڑائی کرنے سے گریز نہ کریں تو تم بھی جوابی کارروائی کے طور پر ان سے لڑائی کرنے کی اللہ نے تمہیں بھی اجازت دے دی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس خود لڑائی ہماری طرف سے نہ ہو، ابتدا ہماری طرف سے نہ ہو، کیونکہ اس امر سے مکہ کا اور حرم کا تقدس پامال ہوگا، اور جوابی کارروائی کرنا اور مشرکین کو مکہ سے بے دخل کرنا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تو پھر ان سے جنگ ہو جائے گی، خود ہی جواب تو دیا جائے گا۔ اور اگر یہ مشرک تم سے جنگ کرتے ہیں، یہ اگر مکہ کا اور حرم کا تقدس پامال کرتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے جنگ کرو، اور جب مسلمان ان سے جنگ کریں گے تو لازم بات ہے کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہے، اور کفار نے پھر تہے تیگ ہونا ہی ہونا ہے، پھر ان کی گردنیں اڑنی ہی اڑنی ہے، تو پھر کیا ہے؟ کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے ان کفار کی۔ لیکن آگے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ لوگ باز آ جائیں لڑائی کرنے سے، جنگ کرنے سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر یہ مشرک شرک سے توبہ کر لیں، کفر سے تائب ہو کر صدقے دل سے اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ راہ ہدایت قبول کرنے والے اور توبہ کر لینے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر سے بیزاری کا اعلان کر کے قبول اسلام کو مشرکین کی تمام سابقہ جو خطائیں ہیں ان کو معافی کا سبب قرار دیا ہے۔ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر اس نے کفر سے باز وہ آ گیا، اگر اس نے اپنے معاملات کی انتہا کر دی، اپنے معاملات کو کفریہ شرکیہ جو معاملات تھے، اعمال تھے، عقائد تھے، ان کو ختم کر دیا، اللہ سے توبہ کر لی، اسلام کو قبول کر لیا، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے لڑائی کرو، قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ بچے فتنة فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور صرف اللہ رب العزت کا دین بچے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ ختم کر دیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر صرف ظالموں پر۔ اگر یہ لوگ ان سے قتال کرنا ہے، اتنا قتال کرنا ہے، جنگ اس وقت تک کرنی ہے جب تک ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اگر ان کا فتنہ مٹ جائے، دین غالب آ جائے، اور اگر پھر وہ باز آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی لڑائی سے
رک جانا ہے، اور پھر جنگ یا لڑائی یا زیادتی تو صرف اور صرف جو ہے وہ ظالمین، جو ظالم لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کی جائے گی، جو خود ہی باز آگے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو اس وقت تک مشرکین سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے کفر اور شرک سے باز آ کر اپنی اسلام مخالف جو سرگرمیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو ترک کر دیں، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیں۔ مشرکین سے اسلام اور اسلام کے عوض کوئی جزیہ وغیرہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر اہل کتاب کو اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان سے جزیہ وصول ہوگا۔ جو اہل کتاب ہے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان سے جزیہ لیا جائے گا، ان سے ٹیکس لیا جائے گا، اور مشرکین سے جزیہ لیا جائے گا، مشرکین کے ساتھ جنگ ہی کی جائے گی۔ اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اہل کتاب کو علاقے سے نکال دیا جائے گا، اور جو مشرکین ہوں گے جیسے ہندو ہیں، اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے ساتھ اگر جنگ ہو اور ان کو 3 آپشن دیے جائیں گے کہ یا تو ان کو 2 آپشن دیے جائیں گے، یا تو جنگ کرنی پڑے گی یا اسلام قبول کر لو۔ اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ ہوگی تو ان کو 3 آپشن دیے جائیں گے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دے دو، یا پھر نکل جاؤ۔ تو اہل کتاب اور مشرکین میں فرق کیوں ہے؟ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب میں سے کوئی نہ کوئی کتاب آئی ہے۔ اگرچہ اہل کتاب جو کتب سماویہ ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے احکام شریعہ کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے، تبدیل کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کے احترام میں ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اور جزیہ لینے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ اپنی کتابوں میں ان لوگوں کی طرح غور و فکر کریں جنہوں نے اپنی کتابوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ لیکن مشرکین کی طرف، بت پرستوں کی طرف، شرک کرنے والوں کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی کہ جس پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ان حالات میں ان کو مہلت دینا اور ان کو کفر اور شرک میں اور زیادہ کرنا ہے، وہ اسلام کے خلاف اور زیادہ جانے چلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز ان سے طلب نہیں کی کہ اگر انہوں نے دنیا کے اندر رہنا ہے یا ہم سے لڑائی کر لیں یا اسلام قبول کر لیں، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر انہیں قتل کیا جائے گا تاکہ فتنہ ختم ہو سکے۔ تو ان آیات سے سمجھ کے آتی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنا یہ جہاد ہے۔ میدان کاردار میں اپنی طاقت کے جوہر دکھانا جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اور حالت جنگ میں زیادتی کرنا، لڑائی میں ابتدا کرنا، عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور ایسے افراد کو جو لڑائی نہ کر سکتے ہوں یا لڑائی نہ کریں ان کو قتل کرنا اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ گھروں کو گرانا، منہدم کرنا، پھلدار درختوں کو کاٹنا یا کھیتی کو آگ لگانا اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ لڑائی میں، جنگ میں مسئلہ کرنا، ہاتھ، پاؤں، ناک وغیرہ کاٹ دینا اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ حد میں رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ تمام انسانیت کو اسلام کی طرف دعوت دے اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فتنے جو مشرکین مکہ اسلام کے خلاف جو ان کی سرگرمیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں قتال سے منع کیا گیا ہے۔ اگر مشرکین لڑائی میں وہاں پر ابتدا کریں تو مسلمانوں کو بھی جوابی کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ صدقے دل سے اسلام قبول کر لینا انسان کی پچھلی تمام غلطیوں، کوتاہیوں سے کفارے کا سبب ہے۔ اسی طرح سے مسجد حرام سے مراد
مکہ اور حدود مکہ ہے، حدود حرم ہے۔ حدود حرم میں کسی شکاری جانور کو قتل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جب کسی شکاری جانور کو قتل کرنا درست نہیں ہے تو پھر مکہ مکرمہ میں کسی انسان کو قتل کرنا کیسے درست ہوگا؟ اگر کوئی انسان حدود حرم میں کسی پر قاتلانہ حملہ کر دیتا ہے تو جس پر حملہ کیا جائے اس کے لیے اپنا دفاع کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ اپنا دفاع نہیں کرے گا تو پھر اس کی تلوار کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا. علم الشريعة غيث